بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی بندے کی یہی برائی کوئی کم نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانتا ہو۔ سامعین احترام، آج کی زیر مطالعہ حدیث پاک کو ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سنن میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نقل فرمایا ہے۔ اس کا مضمون نہایت ہی واضح ہے کہ کسی مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو کمتر یا حقیر سمجھے۔ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بہت بڑی برائی قرار دیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دین اسلام نے ہماری معاشرتی زندگی کی اساس باہمی احترام، ایک دوسرے کی عزت و توقیر، پیار، محبت، ہمدردی، غمگساری اور میل ملاپ پر رکھی ہے۔ اخوت اور بھائی چارہ اسلامی معاشرت کے سنگ میل ہے۔ نفرت، حقارت، عداوت، منافقت، مخاصمت، حسد، کینہ، بغض، غیظ و غضب، مخالفت اور ناچاکی زندگی کا روگ اور اس کے سم قاتل ہے۔ حقارت، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف برا ہی نہیں بلکہ بہت بڑی برائی قرار دیا ہے۔ اگر اس کا تجزیہ انسانی نفسیات کے تناظر میں کیا جائے تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک منفی جذبہ ہے جس کا تعلق انسان کے قلب و ذہن سے ہے اور اس کے محرکات میں تکبر، نخوت، خود نمائی اور خود پسندی کے سوا اور کچھ نہیں، اور احادیث میں انہیں مہلک مرض قرار دیا گیا ہے۔ مگر خود پسندی اور خود نمائی کے خول میں بند انسان اسے بیماری سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ لمحہ بھر کی ذاتی تسکین اور غرور و تعالی کا مکروہ اور غیر مطلوب انداز زندگی کو تلخیوں اور ناگواریوں سے بھر دیتا ہے۔ قرآن حکیم ہمیں بتاتا ہے کہ ذات پات، رنگ و روپ، زبان اور لہجے، علاقے اور قبائل محض تعارفی اکائیاں ہیں جن کا انسانی شرافت و اعزاز سے کوئی تعلق نہیں۔ انسان کو اگر کوئی چیز تکریم و تعظیم کے قابل بناتی ہے تو وہ اس کا تقویٰ ہے۔ زمانہ جاہلیت میں جب اسلام کی کرنیں نہیں پھوٹی تھیں، یہ منفی جذبے پیدا ہوتے اور جوان ہوتے تھے۔ لوگ ان پر اتراتے اور فخر و مباحات کا اظہار کرتے تھے۔ جاہلی شعراء کی ساری توانائیاں اسی سے آغاز کرتی اور اس پر اختتام پذیر ہوتی تھیں۔ افضل العرب والعجم نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سوچ کو مذموم سوچ قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، لوگو، اللہ رب الجلال نے نخوت جاہلیت کا خاتمہ فرما دیا ہے۔ یاد رکھو تم سب اولاد آدم ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے، لہٰذا یہ اونچ نیچ کوئی معنی نہیں رکھتی۔ سامعین محترم، اس ضمن میں ایک اور پہلو بھی سامنے رکھنا ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ کسی انسان کا، شخص کا پسندیدہ اور نیک اعمال کا فخر ہونا، پھر اپنی نیکی کے بل بوتے پر دوسروں کو حقیر اور کمتر سمجھنا، یقین جانیے کہ یہ نہایت خطرناک رجحان ہے اور خالق کائنات جل مجدہ کے ہاں اس کی کوئی پذیرائی نہیں۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک گفتگو میں دو دوستوں کا ذکر فرمایا جن میں سے ایک اعمال صالحہ کا خوخر جبکہ دوسرا نیکیوں کے کام سے نفور تھا، اور وہ اسے سمجھاتا اور نصیحت کرتا مگر اس کی زندگی میں کوئی مثبت تبدیلی نمودار نہ ہوتی، تو اس سے کہہ دیا، قسم بخدا اللہ تعالیٰ تجھے نہیں بخشے گا۔ وقت کے پیغمبر پر وحی آئی کہ اس کو کہو کہ تو کون ہے؟ اللہ کی ذات کی اس طرح قسم کھانے والا، میں نے اس کو بخشا اور تیرے ہی اعمال کو اکارت کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایسے آدمی کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں، یہ خود اپنا دشمن ہے اور اپنے آپ کو ہی حقارت کی بینٹ چڑھا رہا ہے۔ اسی طرح کچھ دوسرے لوگ اپنے گناہوں اور اللہ کی طرف سے دی کی مہلت کی وجہ سے ان لوگوں کو نظر حقارت سے دیکھتے ہیں جو توفیق ایزدی سے اللہ کے حکم کے مطابق اپنی اصلاح کے لیے کوشاں ہوتے ہیں۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے فلسفی ہونا ضروری نہیں۔ بہرکیف حقارت کے یہ دونوں پہلو نہایت ہی حقیر اور اسلامی اخوت کی سوچ سے متصادم ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث صحیح مسلم میں قدر تفصیل سے ہے اور وہ یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے تنہا
چھوڑتا ہے اور نہ ہی اسے حقیر سمجھتا ہے۔ تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے۔ اور تینوں بار ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سینے مبارک کی طرف اشارہ فرمایا۔ آدمی کے لیے اتنی برائی ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلم بھائی کو حقیر سمجھے۔ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، عزت اور مال حرام ہے۔ گرامی قدر سامعین، حسب و نسب کی بنیاد پر کسی مسلمان کو حقیر سمجھنا بھی روز قیامت بڑی شرمندگی اور ناکامی کا باعث بنے گا۔ طبرانی اور بہقی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ ایک حدیث مبارک اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ایک ندا کرنے والا ندا کرے گا جس کو اللہ رب العزت نے ندا لگانے کا حکم دیا ہوگا کہ ایک نسب میں نے بنایا تھا اور ایک تم نے۔ میں نے تقویٰ والے کو قابل تکریم قرار دیا، مگر تم یہی راگ رہے کہ فلاں بن فلاں بہتر ہے فلاں بن فلاں سے۔ آج میں اپنی قائم کی ہوئی نسب کو بلندی بخشوں گا اور تمہاری بنائی کی نسب کو ہیچ کر دوں گا۔ سو کہاں ہے تقویٰ والے؟ پھر ایسے ہی لوگوں پر انعام و کرام کی بارش ہوگی اور نسب و تقویٰ کا نام اونچا ہوگا۔ فیصلہ کن ارشاد گرامی ہے کہ یعنی جس آدمی کو اس کا عمل پیچھے دھکیل دے اس کا نسب اسے آگے نہیں لے جا سکتا۔ اگر شکل و شباہت اور حسب و نسبت ہی کو انسان کی شرافت، عظمت یا حقارت کا پیمانہ قرار دے دیا جائے تو ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور ولید بن مغیرہ قسم کے لوگوں کو اعلیٰ طبقات میں شمار کرنا پڑے گا کہ وہ رنگ و روپ اور حسب و نسب کے اعتبار سے اونچے تصور کیے جاتے تھے، مگر ہم سب جانتے ہیں کہ اس کا انجام کیا ہوا۔ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سی دیگر شخصیات جن کا اجلا پن اور کردار کا نکھار جنت کے بالا خانوں کو چھو رہا ہے، جبکہ ان کا خاندان پس منظر بظاہر اتنا اونچا دکھائی نہیں دیتا، مگر جنت کے بالا خانوں کے مکین ہے، اس لیے کہ معاملہ مال و کردار کا ہے، اشکال و اموال کا نہیں۔ ارشاد گرامی ہے، یعنی اللہ رب العزت تمہاری شکلوں اور مال و دولت کو نہیں بلکہ تمہاری قلوب اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ عہدے، منصب، دولت کی ریل پیل اور دنیوی پروفر ایسے پیمانے ہیں جو زمین کے باسیوں نے لوگوں کو تولنے کے مقرر کر رکھے ہیں۔ آسمان والے کے ہاں یہ سب کچھ پرکاہ کے برابر نہیں۔ یوم الحساب، تکریم و تحقیر کے پیمانے یکسر تبدیل ہو جائیں گے۔ وہاں تو یہ کہا جائے گا کہ یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح فہم و فراست دے اور بری انسانیت کو قدر کی نگاہ سے دیکھنے کی توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔